لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں اور یہ تعین مستحدث یا محدث نہیں ہے، بلکہ جس وقت اللہ رب العزت نے کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق فرمائی، کائنات زمانی کی تخلیق بھی فرماتے ہوئے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے کہ گویا یہ 12 مہینے آج کے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے عہد سے جاری ہیں، اور اس کی تعین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى تَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، چاند کو ہم نے روشن بنایا اور اس کے ہم نے منزلیں طے فرما دی تاکہ تم سالوں کا حساب جان سکو اور اس سے حساب لگا سکو۔ لہذا یہ قمری تاریخ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے پیڑ پودوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے موسم کی تعین فرمائی ہے، اور اسی موسم میں جب وہ کھیتی کی جاتی ہے، دھان کا جب موسم ہوتا ہے تو دھان کے بیج لگائے جاتے ہیں، گیہوں کا موسم ہوتا ہے تو گیہوں کے بیج ڈالے جاتے ہیں، ایسی خریف کی فصل خریف کے موسم میں کی جاتی ہے، تو اس زمانے میں وہ کھیتی اپجاؤ ہوتی ہے اور غلہ ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص گیہوں کے زمانے میں دھان لگائے اور دھان کے زمانے میں گیہوں لگائے، خریف کی فصل کے زمانے میں دوسری کھیتیاں وہ کرے، تو ظاہر ہے اس کی ایک کوشش رائگاں جائے گی، اور جو مقصود ہے کھیتی سے، زراعت سے، وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اعمال کے لیے، عبادات کے مقبول ہونے کے لیے، عبادات کے ثواب میں ازدیاد و بڑھوتری کے لیے اور مقبول بارگاہ ہونے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے زمانی اعتبار سے تعین فرمایا ہے۔ لہذا اگر حج کے زمانے میں حج نہ کیا جائے، رمضان مبارک کے زمانے میں روزہ نہ رکھا جائے، یا جو اوقات کے تعین کے ساتھ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ان کی رعایت نہ برتی جائے، تو ہمارے یہ اعمال اکارت اور بے فیض ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے عبادات کے ذیل میں ہمیں جو وقت کی تعین فرمائی ہے وہ ہلال کے ذریعے دیے، لہذا ہر مہینے میں اس کی پہلی تاریخ کو ہلال کے ذریعے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہلال محاق میں چلا جاتا ہے تو اس مہینے کی کا اختتام ہوتا ہے، پھر اس کی آمد کا انتظار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات ارضی و سماوی کو ایک خاص قانون کے تحت مقید فرمایا ہے، اور اس کی سارے فوائد اور سارے نتائج اسی بنیاد پر ہم کو حاصل ہوتے ہیں،
ایسے ہی ایمانی روحانی زندگی کے فروغ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زمانے بھی مقرر فرمائے ہیں، یہ اوقات بھی مقرر فرمائے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن یہ کائنات زمانی کو بھی اللہ نے تخلیق کے راہ سے گزارا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس طرح موسم ہے کھیتی باڑی کا، موسم ہے پیڑ پودوں کا، موسم ہے پھل پھول کا، ایسی اللہ رب العزت نے ان زمانوں میں بھی 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ منها 4 حرم، اور اس میں پہلا جو ہے وہ ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم ہے اور چوتھا رجب ہے۔ یہ 3 مہینے جو مسلسل ہوتے ہیں یہ حج کے لیے تاکہ امن و امان قائم رہے، اور اس زمانے میں بھی اسلام سے پہلے یہ مہینے معتدل تھے اور ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے مفاد کے پیش نظر ان مہینوں میں نسی کیا کرتے تھے، کبیسہ کیا کرتے تھے، آگے بڑھاتے تھے، اپنے مفاد کے حاصل کرنے کے لیے محرم کو سفر قرار دے دیتے تھے یا محرم کو اور کوئی مہینہ قرار دے دیتے تھے، اور 33 سال کے بعد یہ پھر اصل محور میں یہ مہینے آ جاتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مکی زندگی کے اندر اور مدنی زندگی کے اندر کبھی آپ نے حج نہیں کیا، اس لیے کہ حج اپنے آخری حج کا زمانہ جو ذی الحجہ کا ہوتا ہے اس میں کبھی پڑ ہی نہیں رہا، اور آخری جو آپ نے حج کیا وہ زمانہ تھا، اسی لیے اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اب گھوم گھام کر کے بالکل درست وقت پر آ چکا ہے، لہذا آپ نے اس سال حج کیا، اور اسی کو آخری حج بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں میں سے یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ محترم مہینہ ہے۔ محرم کے معنی حرام کیا ہوا نہیں، محرم کے معنی محترم کے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی حرمت۔ یہ 4 مہینے اس لیے نہیں محترم ہیں کہ ہم صرف اس میں گزر جائیں، بلکہ جس طرح ہم نیکی کے بیج کو ڈالیں گے، جس طرح کھیتی کے بیج میں کھیتی اپج کی اور ایک دانے سے سینکڑوں بالیاں پروان چڑھتی ہیں، اس طرح ان محترم مہینوں کے اندر ہم اگر عبادت کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے، تو اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اس مہینے کا جو قلب ہے، اس مہینے کا دھڑکتا ہوا جو دل ہے، اس مہینے کو سب سے زیادہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ عاشورہ ہے، وہ 10ویں تاریخ، 10ویں محرم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے برگزیدگی کا فیضان ہے۔ جس طرح 10ویں ذی الحجہ حضرت خلیل اللہ کی مقبولیت کا ثمرہ ہے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے 10ویں ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور اللہ رب العزت نے جنت سے میڑھا بھیجا اور وہ قربانی قبول کی گئی، اور امت کے لیے اللہ رب العزت نے سنت سنیہ کو قائم فرما دیا تاکہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے ثواب کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح یہ عاشورہ کا روزہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ 10ویں تاریخ ہے۔ ایک طرف اگر آپ غور کریں تو حضرت خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا قربانی کے لیے، اور ایک طرف 10ویں محرم الحرام کو حضرت حسین علیہ السلام کو حضرت کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین نے کیا اس سے ہم کو دیا ہے، کیا اس سے ہم کو سبق دیا ہے، کیا درس دیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اللہ کی راستے میں اگر قربانی کی بھی ضرورت پیش آ جائے، دین حنیف کو مستحکم کرنے کے لیے
اس کے استحکام کے لیے دشمنان اسلام کے کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینے کی نوبت آ جائے تو ہمیں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ بھی پیغام ملتا ہے اور دوسری طرف ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ بات کہ آپ نے پوچھا کہ یہود آج روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہود اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ بحر مقباس سے نکل کر کے سینا کے وادیوں میں آ گئے تھے، لہذا اس خوشی میں ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ روزہ میں ایک نہیں، آئندہ سال اللہ نے زندگی دی تو میں ایک اور روزہ رکھوں گا، ایک روزہ اور میں رکھوں گا، اصوبن الی قابل، اگلے سال میں ایک اور روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے محرم کے مہینے میں عاشورہ کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، لیکن آپ کی وفات حضرت آیات کا زمانہ پیش آیا ربیع الاول میں۔ اسی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے، علماء نے کہا کہ مکروہ تنزیلی یہ صرف ایک روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 اور 10 کو رکھا جائے یا 10 اور 11 کو رکھا جائے۔ اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ سابقہ سال کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخری بات جو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی عبادات کے تشابہ کو بھی پسند نہیں فرمایا، یعنی ایک روزہ یہود رکھتے تھے، آپ نے کہا نہیں 2 روزے رکھیں گے، حالانکہ یہ عبادت ہے، عبادت میں بھی تشابہ کو قبول نہیں فرمایا۔ تو ہم بدا کے اندر، رہن سہن کے اندر، چال و چلن کے اندر، ثقافت و تمدن و تہذیب کے اندر ہم اگر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں یہ پکڑ کی بات ہو، مواخذے کی بات ہوگی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مشابہت اختیار کرے کسی قوم کی انہی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اس موقع پر کیے جاتے ہیں اور جن کا کوئی تعلق شریعت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا